لیکن جس وقت قرآن کریم اللہ احکم الحاکمین کی مقدس کتاب اور اس کو رحمت کتاب کی وضاحت و تفسیر حدیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھا جائے اور سنیا جائے اور اس کو رحمت کتاب کی پہچان اس وجود باوجود سے ارشادات کی روشنی سے کی جائے جس کو رحمت شخصیت سے میرے اور تواڈے مالک نے اس قرآن کو نازل فرمایا تو پھر اس بات کا اقرار کرنا پڑتا ہے کہ اللہ موسم کی گرمی بھی ہے لیکن تیری ذات کی قسم اگر تیرے قرآن کو بغاوت کی گئی تیرے ارشادات کو کنڈ پیچھے کٹیا گیا تیرے رسول صلی اللہ علیہ السلام سے فرمانا دیا موتیاں نو گڈے چ روڑیا گیا تو اللہ پھر جہنم کی اتنی شدید گرمی ہے کہ جس سے بالمقابل کوئی بھی گرمی انسان سے ذہن جا نہیں سکتی اور اللہ سوائے تیرے فضل و کرم اور تیری خصوصی رحمت سے انسان اس جہنم کی آگ کو بچ نہیں سکتا تو اگر رحمت فرمائے دروازہ رحمت کا کھولے نظر کرم کرے تو اللہ سارے گناہاں سے معافی کی قلم پھیر چڑے تو پھر اسی لوگ کچھ ایسی بدترین جگہ پر محفوظ رہ سکتے ہیں اس بات سے اگر انسان سے ذہن جہنم کی گرمی آ جائے تو پھر میرا یقین ہے میں وثوق نہ دے بات کرنا کہ جتنا ٹائم بھی انسان اپنے اللہ کی بارگاہ کا حاضر رہے گا پورے درد دل نال کامل بیان نال اللہ اور اس کے پاک پیغمبر کے احکامات کو سنے گا اس واسطے جنہ بزرگوں نے بالکل گردنا نیویاں چھڑیاں ہوئی نے اور گوڈیاں سے ہاتھ رکھ کے پورے سکون نال بیٹھے ہوئے نے وہ اپنے گوڈیاں تو باواں نوں لا لیں اور پورے دھیان نال اللہ کم رہا زمین کے ارشادات نوں سن ایک بہنی تو محبوب خدا فرما دیتا پاویں کپڑے نال نک بن کے کوئی چودھری صاحب بیٹھن پاویں گوڈیاں سے باواں رکھ کے بیٹھن تاکہ نیند اچھی طرح آ جائے ایک آرام کی بہنی تو خطبے کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر نے منع فرمایا تاکہ انسان کھاؤ نہ جائے کسی غفلت کی نیند پی کے لٹیا نہ جائے مت رحمانی صدا گونج جائے باران رحمت برس جائے یہ بے نصیب ستا ہی رہے اور ستا ہی کسی لٹیا جائے تاکہ اس کا جواب اللہ قبل حاکمین کی عدالت دینا نہ پڑے میں کر رہا کہ جس فرمان نو میں پڑھ کے تلاوت کیتا یہ فرمان قرآن کریم کا پارا 20 اور سورہ نمل کی آخری آیت ہیں جنہوں پڑھ کے میں ترجمہ تے کو گزار کیتا اگر تاری قسمت اللہ پاک نے بیداری کی ہے تو یقیناً تسا اپنے مالک کے حکم کو سنیا دوسرا ارشاد سنیے پارا 21 سورہ عنکبوت اور شروع کی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ سنیے قرآن اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ترجمہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ پڑھ اتلو پڑھ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ما اوحی الیک من الکتاب جیڑی چیز کتاب جو تیرے بل وئی کی جاتی ہے میرے محمد نو پڑھیا کر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کریا کر
فرمایا وہ آتے میں اور نماز نو قائم کر الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر نماز بے حیائی تے بریا کرنا تو ڈک لیندی ہے وذکر اللہ اکبر اور یاد اللہ پاک کی بڑی بڑی نماز فرمایا واللہ یعلم ما تصنعون اور اللہ تعالیٰ جانتا جو کچھ تسی کرتے ہو نہ ترجمہ رب کے فرمان کا کھاتا تمہیں سنا دیتا ہے ان دونوں آیتوں سے حکم ہوا ایسے کی فرمایا میں نے حکم ہوا دنیا کے لوگوں کہ میں اس رب کی پوجا کرا جیڑا ایک خیر کا رب ہے بیت اللہ کا رب ہے مکے کا رب ہے میں اس اللہ کی عبادت کرا اس واسطے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ پہلا نو چاہیے اس رب کی عبادت کرن جو ایک خیر کا مالک ہے اس واسطے اللہ کو سوا میں نے کسی کی پوجا کرن کا حکم نہیں اور میں نے اس جو حکم ہے کہ میں قرآن نو پڑھا قرآن کی تلاوت کرا وہ تلوار نو زہر کی پان دے کے آ جائے تو میں انہوں کول بٹھا کے تے قرآن پڑھاوا میں نے اس چیز کا حکم ہے میرا قرآن پڑھا اللہ والو خاموش بھائی اس سے بات کرنی منع ہے بیٹھ جاؤ اطمینان نہ اس بات سے سنیے میں نے اس چیز کا کوئی شخص آن کے بلاوے وہ کلام کرنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وہ گل کرنی اپنے خطے نو تباہ کرنا ہے اس بات سے اللہ کے رسول سے فرمانا کا اللہ والو قدر کریا کرو اور احترام کرو ارشادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس چیز سے قبر سے قیامت سے کام نہ ہونا ہے فرمایا میں قرآن نو پڑھا پچھلے جمعے کی سنیا چاہیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کی ہے یتلو علیہم آیاتہ میرا پیغمبر انہاں سے اللہ تعالیٰ دیا آیتاں پڑھتا ہے پہلی چیز ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدی واسطے دعا کی تھی ابراہیم خلیل اللہ نے اور جدی خوشخبری دیتی اس مدعے پر حضرت عیسیٰ روح اللہ نے علیہ الصلاۃ والسلام بلکہ تمام پیغمبروں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے نبیوں میں حکم دیتا کہ اگر میرا رسول آ جائے تو تساں اپنی نبوت نو چھوڑ کے تے میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھنا ہے فرمایا جس کی خوشخبری کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیتی وہ مبشر رسول یاتی من بعد اسمہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جس سے متعلق دعا کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم اے میرے پیغمبر اے میرے اللہ انہاں دے وچ رسول بھیج تو انہاں دے وچوں ہی اس رسول کا کام کیے یتلو علیہم آیاتہ چھوٹ نہ پاؤنا بیان نال میری درد بڑی فریاد نو سننا اسی اس واسطے دعا کرنے کہ یا اللہ یہ چھوٹا جا کتا سانو دے چڑیا جہاں نام کا پاکستان رکھ لیا اگر اللہ کو عطا فرمایا تو پھر فضل سے طرف فرما اور بعض اقتدار کے دلوں کھیت یا اللہ پھر ایک چھوٹے جا مختصر جگہ کے اندر اللہ صرف تیرا قرآن اور تیرے محمد کا فرمان ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کسی تیسری چیز نو ایسے نہیں چاہتے اگر کوئی ظالم چاہے کہ انہاں دونوں چیزوں پچھا ہٹایا جائے اس جگہ اس سے تیسری کو گمراہی سے ضرارت کی چیز لیا جائے تو انشاءاللہ جب تک اہل دل موجود نے یہ چیز ہونا سے نزدیک ناکاب سے برداشت ہے اور پورے بسوخ اللہ کی ذات اس سے توقل کر کے عبادت کرنا انشاءاللہ الرحمن اگر اللہ پاک نے رحمت فرمائی تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہویا تو پھر وہی چیز آئے گی
جس کی خاطر جس کی بنیاد اس چیز پہ رکھی گئی ہے یہ وہی چیز ہے کیونکہ قرآن کا رنگ نرالا ہے. حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ السلام کا نور یہ انسان کی باطن کی دنیا کو منور کر دیتا ہے. اس واسطے سے چاہنے کہ تیسری کوئی چیز بھی بے نصیب اپنی زبان چوں نکال کے اپنے اللہ کو اپنے آپ سے ناراض نہ کر لے اور اپنے ایمان کو ہاتھوں نہ دھو بے اور دلالت سے گمراہی سے گڑے دیکھ کے اپنا سچا ناش سے اپنے آپ کو تباہ نہ کرے. واہ برکت اگر چیز ہے تو قرآن و سنت ہے. اگر خیر و برکت ہے تو خدا بندی نظام ہے. خیال میری طرف فرمانا دھیان نہ سن لینا. اگر خدا کی رضا ہے تو اللہ کی کتاب اور حدیث رسول علیہ السلام ہے. اگر کامیابی اور کامرانی کا چہرہ دیکھنا ہے تو پھر فقط اللہ تعالیٰ کا قرآن اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کا فرمان ان کما کی روشنی کے اندر جس مسافر نے اپنی زندگی نو بسر کر لیا وہ یقین کسی منزل سے پہنچے گا اور اپنے اللہ کو راضی کرے گا. اور جس نے ان دونوں لالا نو ہاتھوں پر جا لیا اندھیرے میں رڑ کے مر جائے گا خدا کا غضب لے کے سپرد خاص ہو جائے گا. اس واسطے آبادی اور رونق اگر ہے تو خدا کی کلام ہے. نبی صلی اللہ علیہ السلام سے مبارک اعلان ہے. اس واسطے دنیا چیزاں کی کامیابی نہیں بلکہ رزق نہیں ملتا. ایک جا سارے کرنا ہے. جب میرے رب نے فیصلہ فرما دیتا کہ رزق میرے قبضے میں ہے تو نہیں. اگر مسلمان ہو تو بحثیت ایک مسلمان ہوتے پھر دھیان نہ سن لو رزق کے متعلق خدا بندی اعلان مدت کو لے کے تھی اللہ باریا کو لوگ سنتے آئے. قرآن میں بھی سنیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعداد میں بھی سنیا. رزق کا فیصلہ اللہ نے کی فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. ٹھنڈ سے قرآن نہ پڑی ہے نا دوسری کسی چیز نہ مومن سے دلتی تقسیم نہیں. فرمایا کوئی چیز بھی زمین چٹو بھی کرتی نہیں. جیڑی چیز بھی تمہوں توڑتی نظر آتی ہے الا علی اللہ رزقها. ہر چیز کا رزق اللہ تعالی سے ذمہ ہے. روزی وہ رب دیتا ہے. بلکہ پتھر کے بچوں نکلیا کیڑا وہ منہ ہریا تھا نکلدیا ساری سے سبحان من یوانی سبحان من یوانی ویعرف مقامی ویسمع کلامی ویرزقنی فی قلب حجر. پاک میرا اللہ جیڑا میری قوم کو پتھر بچ بھی سنتا اور میری جگہ نو پہچانتا ہے کہ میں فلاں پتھر چ رہنا اور میری تدبیر بھی میرا اللہ سنتا ہے اور پھر مینو پتھر کے بچ روزی بھی دیتا ہے. ذرا غور کرو کوئی کبے تے روزی ساڈے ذمے آ کام کریں گے تو لوکی بھوکا کوئی نہ مرے گا. یہ غلط ہے. ایمان تو کنگار ہے بے ایمان ہے بلکہ دولت ایمان تو بالکل فقیر سے محتاج ہے. خدا قرآن سے ایمان نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ایمان نہیں. روزی اللہ تعالیٰ کو چاہتا ہے. اللہ کے بات ہے اس کا روزی کا دینا. روزی کٹ کر دے یا بند کر سکے جرد کو نہیں کھاؤ غیر حساب. ایک قصبہ کے روزی نہیں مزے کو کہتا ہے کہ میں بڑا ہی کہتے ہو لڑا اور بڑا ہی چست و چالاک ہاں بڑائی سوداگر سے بیپاری ہاں. سوچنا پڑنا تھی ماشاء اللہ کاروباری بنتے ہو. میں خدا کو ڈر کے پانے کو پوچھنا کہ کیا قصبہ والے تو دنیا کے سچے کھاتے نہیں دکھتے اور جنہ کا کاروبار لکھا روپیہ کا ہوگے چست اور چالاک بھی ہون گاہک مول بھی جانتے ہون سارے کام کر سکتے ہون لیکن پھر روزی اگر نہ دے دے اللہ سے پھر روزی جتی چالاکی وہ ہنر سے ہوتا کتب انہوں روزی نہیں دے سکتا. اس بات سے ثابت کر دیتا میرے رب نے کہ تواڈے تعلیم تواڈا کسب تواڈا ہنر تواڈی سوداگری تواڈی چالاکی
یہ روزی نہیں، یہ روزی نو حاصل کرن دا میرے حکم کے مطابق ایک ذریعہ ہے. اگر میں نہ دیوا تھی پٹ کے مر جاؤ، میں نہ دیوا تھی دکانوں کے بوہے کھول سکو رکھا روپئے لا کے. مینو اپنی ذات کی قسم ہے، میں شام تک ایک گاہک نہ کرنا تھی جا ہی کر. اس بات سے چیز اچھی طرح ذہن سے بتا لینا. اس کے بعد سے شیخ مسلم الدین شیرازی نے ایک صاف بات کہہ دیتی ہے کہ اگر روزی بدانت بر فزودگی، اگر روزی بدانت بر فزودگی جنا تل تنگ تر تو دی اگر روزی بدانت پر فزودگی جنا تل تنگ تر تو دی اگر اکلا ہوتے تو روزی دینے مال کا سجا پھر بیکل سے بھوکے ہی مر جائے. اگر روزی بدانت پر فضول دے، اگر عقل ہوتے روزی کسی نو داتا تو دے سکے گنج بخش خزانے بخش ملایا داتا. اگر اکلا ہوتے تو روزی دینے سے خزانے بنے تو پھر سے ناتا بند ہوتا روزی نہ بوتے، پھر سے بے رکوع بیچارے رو کے مر جائے، پھر سے کتے غریبا مسکینہ بھی کوئی نہ. لیکن اللہ دو تارا کجا کنی محروم، دو تارا کجا کنی محروم، تو کے بعد دشمن نگاہ داری. اللہ تو دوستانوں تمہیں خالی بولے گا جب دشمنوں سے تیری پوری نگاہ، جب تو دشمنوں دینا ابھی میں زمین سفرائے آب اردو کہ دشمن زمین خانے ماچے ایسا دسترخوان داتا تو کھلا بٹھا دیتا ہے. یہ تو تیرے محبوب کے باغی بھی کھان سے تیری ذات سے دشمن بھی کھان سارے کھاتے رہے. تو کبھی وہ لگایا نا کرنا. آج پھر سن لو ابراہیم خلیل اللہ کا مہمان نو پڑھ کے دسترخوان سے بتانا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا مہمان خدا جا بابا ایک لفظ دیا عادت کی مہمان نوازی کی بڑی سونی سی عادت. اور جو دکھائے کے جب بادام والے تو ملے گی پرونا آ جائے جو ان کی دور تھک جاتا ہے ظالم کتوں آ گیا، آٹا مہنگا ہرچا مہنگی خیر ساری کا معاملہ کہڑے بیڑے آ گیا. یہ گلا ہوں تانے کہ ایمان کی رسی نہ ہو تھے. یہ جی ایمان موجود ہوگا نا تو آجو گیا تو ہوں متے بت پاوا رونا سیکھا اس سے قسمت کھا کے اس کو نکلنا. یہ ہوں ایویں سے نہیں. اس واسطے مہمان نوازی یہ مومن کی صفت ہے. جدو پرونا آ جائے پھر مومن سے خوش ہوتا ہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس کا اللہ اور قیامت سے ایمان ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، مہمان نوازی کرے. اس واسطے سے تو چاہو سر پر کے گھوڑا ہو جاتا ہے. بولتا نہیں تو آسرا سے کبیڑے کس کو تو آ گیا ان کا بوا کھولا گے. یہ کئی باتیں بنا. اگر ایمان دیا آفتاب کا بادت کی دنیا سے طلوع ہے وہ کرنا نے کونے کونے نو منور فرمایا تو پھر اس قسم دیا باتیں نہیں ہوں. اللہ ابراہیم علیہ السلام بڑی مہمان نواز. اجے تمہوں مہمان نوازی سے صبح پرونے آن کے بیٹھے تو پوچھے کچھ نہیں کتوں آئے ہوتے کتنے جانا ہے. پرونے مہمان آئے گھر آئے تو کوئی نہیں پوچھا تو کتوں آئے. ساری طرح نہیں پوچھتے رہیے دال کھان والا کہ گوشت کھان والا. اس بات سے شاید کسی تھانے دار صاحب کا نے بھیجا ہوگا جنہوں پاوے کسی مسکین کا مرغا کھو کے کھوانا پائے جا. اس واسطے چیزاں ساریا سامنے آدیا نے لیکن پوچھا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے نے اجے آن کے مہمان بیٹھے گئے انہوں کو پوچھا بھی کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بچہ بھون کے لیا کا گوشت پکا کے چنگی طرح مہمانوں سے اگے رکھا. ہوں مہمان نہیں کھاتے تو مرضی پرونے کی اپنی ہے کیونکہ انہوں کی غذا ہے ہی نہیں تھی. انہوں کی غذا ذکر لائی. اس واسطے دنیا کی خوراک سے محتاج ہی نہیں تھا. اس واسطے لیکن مہمان نوازی سے صبح کوئی نہیں.
ابراہیم علیہ السلام کے کارج سے مہمان کوئی نہ آیا، ایک بابا جی نو پھڑ لیا باہروں بھی آ رل کے روٹی کھا لیے۔ اللہ بابا جی دسترخوان خلیل اللہ سے بیٹھ کر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی تعلیم کے مطابق بسم اللہ پڑھی اور بسم اللہ پڑھ کے پھر لقمے کو اٹھایا۔ حوصلہ چودھری صاحبان اللہ کا خوف دل سے پیدا کر کے قرآن کی سنیے۔ برا وہ چپ کر کے کھان لگ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو پیغمبر خدا تھا، مبلغ سن خدا بندی احکامات سے، اج کل کا مولوی ہوں تو چپ کر رہتا کہ سانو کی کھائے بزمانوں کو پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن پیغمبر کی شان کے خلاف کہ مرضی کے خلاف خدا کو کام دیکھتے کہ پھر چپ کرے، نبی سے کر نہیں سکتا، کرتا مولوی کر سکتا، اللہ والا تو نہیں کرے گا، وہ تو اسے بستی روکے گا پاوے کوئی ہوئے، لیکن کون حکم ہے کہ مروان کو کرن پر جو وجہ ہو بھی گلے جڑا تواڈے جو برا کام دیکھے انہوں ہاتھ نہ روکے، اگر ہاتھ نہ نہیں کر سکتا تو لسان ہی زبان نہ روکے کہ بابو جی کھپے ہاتھ نہ پانی نہ دیو، اے مولوی صاحب تجھے ٹور کر کے مت کھاؤ، آج کا مولیاں بھی مار بچ گئی نا جس گل کرے جہاں جیسی رہو ویسے جائے گا، اسی طرح ڈنگراں کو سب دیتے سے کھاندے رہے، لیکن اللہ اس کے پاس پیغمبر کی تعلیم نو بے نصیبہ نے کٹے سے رول چڑیا۔ خدا کی قسم قریب اس کا نتیجہ دیکھو گے، اسے کی برکت آئے گی، وہ چیز خدا کی رحمت نو دعوت دے دے گی جو محمد کے دروازے کو لنگ کے آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دنیا کے بڑے بڑے فلاح پر، دنیا کے بڑے بڑے تہذیب یافتہ انسان، دنیا کے بڑے بڑے مہذبی کا دعویٰ کرنے والے آخر اقرار کرنا پڑا انہوں نے کہ جو آمنہ سے داس سے عبداللہ کے بیٹے کی نورانی تعلیم ہو دے کے سب چیزیں بھیجنی، ایک جنون آ گیا نا، اس بات سے چلو اے مہمان نوازی ہو رہی ہے، بہن انسان ہی لگتا بچا رہے ہیں، انہوں کے کھڑے ہو کے ڈنگرا کی طرح کڑیاں رکھ دیتی کھائی جاؤ تم یا گلو نہ کلا تا گلو لانا آپ کرنا ایسا کھاندے جیسے حیران کھاندے۔ اللہ میری توبہ اللہم لا تجعلنا منہم۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی خلیل اللہ تھا کہ پھر وہ خلیل اللہ جڑا اپنے باپ کو بھی نہیں جگیا، جڑا اپنی جمن باری کو بھی نہیں جگیا، تو 10 نمرود کا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے؟ اما 10 تیرا رب کون ہے؟ اچھا پتر میرا رب تیرا ابا، میرے ابے کا رب کون ہے؟ نمرود کا رب کون ہے؟ جو بکار ابراہیم چلتا تیز ہی ارباب اقتدار تھا، اب کڑی پہ کھڑک دی گا، اس واسطے صدارت کا نواں جنون ہی مگر کسی کی کو بات ہوتے دیر میں آ جائے کہ تینوں کسی قسم کی کوئی چیز دیکھنی نہ پائے جائے۔ ہائے میری توبہ، ہائے میری توبہ، نمرود کی عدالت ہو گئے، ابراہیم خلیل اللہ سامنے کھلوتے ہوں تو صاف طور سے کہیں رب جلدی میرا او رب ہے جڑا یاتی شمس من المغرب فاتحہ من المغرب فبہت الذی کفر، میرا تے او رب ہے جڑا سورج نو اس پاسوں چاڑتا ہے، یہ جو رب ہون کا دعویٰ کرنا ہے تو اس پاسوں چڑھ کے دکھا۔ اتنا حق گو انسان ابراہیم خلیل اللہ، ساری قوم کا مقابلہ کرنے والا، ٹھاکرا کے بتوں سے ٹوٹے کر دینے والا اور ریزا ریزا کر دینے والا، لیکن خلیل اللہ اگا سے ڈالیا جانے والا، آئے میری توبہ، اگا سے ڈالیا جانے والا، اتنے مصائب و تکالیف کو برداشت کرنے والا، کہ باپ نو پوچھتا کہ تیرا رب کون ہے؟ کہ نمرود، کہ نمرود کا رب جو کب کے چپیڑ منہ سے مارتا ہے، آئے میری توبہ، یہ تھپڑ کھانے والا حق پیر کی وجہ تو ایمان نال دسو جو نمرود کی عدالت بھی ڈولیا نہیں، پیو جمن والے کے سامنے ہٹیا نہیں، ماں جمن والی کے سامنے قدم ہوتے قائم رہا، ساری برادری کے سامنے ڈٹیا رہا، اور ایک بوٹے بابے نو ہاتھ کہن بات کہنا تو کھے کرتا بھی رب کا بندہ۔ یہ تو سانو ہو گیا نا کہ کھورے بابا، یہ بابے ہوئی نے کھورے ہوں کی نے بچوں جی ہوں کھانے نے تو کھورے راجنیتی کھانے نے بابے ہو رہی، اس واسطے بابے ہو رہی جو ہے کھورے جی ان کے کام کرتے ہیں، کسی مار سکتی کرتے ہوتے آگیا سے کسی الٹی پر دعائی نہ دے، مگر ساڑیاں کلوں میں یہ بابیاں کا ڈر تو سانو رہتا، انہوں بے نصیبان جنہ جو خدا کی توحید کا نور نہیں وہ بابیاں کو انجی ڈرتے رہتے رہے، پاوے نالیاں کا چکر بابے انہیں کھاڑو پھر بھی ڈرتا کھڑے مشکل کو بات آج طرف آئی
بادیا کا ڈرتے دے نا سانو نہ سانو کانو اس بے نصیب جو غیر اللہ کی پوجا کرتا ہے مشرک ہوں چور کٹ ہلے تو چور چلے کا نام کہتے ہیں ہر شہر کو مشرک ڈرتا ہے مشرک مواحد نہیں ڈرتا وہ ڈرتا ہے کہ اپنے رب کو اگر وہ تعلق ہے کہ اپنے رب نہ وہ بناؤ بگاڑ کا داتا اپنے رب نو سمجھتا اس واسطے ڈرتا نہیں کہ جی بابے ہوئی ہوں خلاف طرح حجامت ہوگے سب کچھ ہوگے منظر پکے بھی گالتی کیوں نہ نکالتے ہوں عزت کے حکمت سے حملے بھی کرتے کیوں نہ حضرت صاحب کے سامنے نہیں بولنا خاص بھائی 100 چلے بھی حضرت صاحب سے کرتے رہے یہ پھر بھی حضرت صاحب ہی بے نصیب رہا انا للہ و انا الیہ راجعون حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخیا باپا کھانا سے کھاتا ہی تو بسم اللہ نہیں ہو پائی رب کا نام نہیں ہو لیا جس بابا نے تینوں کھان نو دیتا اینا نمک حرام سے کھان خراب ہوتے تو جہاں کھان نو دیتا وہ نام ہی نہیں تو لیتا وہ نام سے لے جی نہ لگے گا تو تیرا رب کا نام کچھ بگڑنا ہے تو نہ کچھ کھوڑنا ہے تیرا ہی فائدہ ہے بسم اللہ پڑھ بابا بھی ہے کچھ سمجھدار عمر انہیں ہرائی سی بڑی آج لگا سن پتر لوگ آ کھا 100 برے کی عمر لنگ گئی اج کی پوجا کردیا رب کا نام اج تیرے کو سنیا میں چاہتا بڑا بابا سچ سے کہہ دیتا تو ڈیرا تو نہیں نہ نکلیا نہ سچ نکلیا نہ تو ڈیرا نکلیا جو بابے کے باہر آ گیا آخ لگا اج تیرے کو سنیا کہ رب بھی کو ہے پترا میں تو 100 سال کی عمر اج بھی پوجا کرتا رہا ابراہیم علیہ السلام کی جنابت دیکھو غصہ آ گیا تو پھڑ کے پاؤں بابے نو سکے دے کے دسترخوان توڑ کیا نکل جا بات تیرے ورگا نمک حرام میرے دسترخوان تو کھائے واہ دادا رازق تیرے تو قربان جاوا جب بابا خلیل اللہ کے دسترخوان تو سکا کھا کے نکلے آئے کہ ہوں روزی رسان کی بات سن لو شاید صاحب فرماتے نے سکا کھاتا کہ نکل گیا کہ لیکن وہی کی آئی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نے حکم دیتا منت داتا 7 سال جو جان منت داتا 7 سال جو جان قرآن مد منت داتا 7 سال روزی جو جان قرآن منت میں ابراہیم خلیل اللہ میں ابراہیم منت داتا 7 سال میں انہوں 100 سال کی دیتا روزی جان روزی بھی دیتی تے جان بھی دیتی کہ میرے بیٹیاں مچ نو لائی وہ اگ مچ لا کے تے پوجا کرتا رہا اگ بھی مٹ نو لا کے اگ سے وہ سامنے متھا میرے بیٹیاں ٹیکتا رہا کہ 100 سال تک روزی بھی دیتی تے جان بھی دیتی قرآن نفرتانت عزیزت کنا اج تیرے دسترخوان سے آ گیا دکے مار کے اٹھا دیتے گل کیوں نہیں کی جاتی تینوں پاؤں نہیں میرے ابراہیم خلیل اللہ چل کے نہیں سی میرا نام دیا تو نہ صحیح پر میں دیتا سائن جنا چاہ ابراہیم علیہ السلام اس میں تلاش کرتے رہے داتا کی روزی پہنچانا تو قربان جانا بے نصیبہ تو کی کہنا کہ ساڈے واسطے روزیاں کا پہنچانا سے کرنا کرانا خدا کی قسم کوئی نہ روکے نہ جائے گا جب تک خدا اس سے 5 پیغمبر سے فرمان نہ اپنائے گا روزی اللہ کے ذمے بندے کر خدا بنتے داداؤ تک بیٹیاں درے رزق برکت نہ بخت وہ زمین سے آسمان کا مالک ہے جنہیں گناواں سے سبب ہو دروازہ روزی کا کبھی بھی کسی دے کرتا چنگا چنگا ڈیوٹی ادا کر کے کھلنی سے بچ جائے تو باغی بن کے بستر سے لیتے ہیں لیکن روزی تین پھر بھی مالک نے پہنچا سکی ہے ایسے مالک کو قربان جانا کہ روزی اس طرح بھی دین والا جیسے محمد کو میں قربان جانا سمجھ کے نہیں ہو رب کا پتہ دیتا خدا بند گلجرال کی قسم کے کبھی قرآن کریم نہ ملتا تو محمد کریم نہ ملتا کہ روز جاتے تکے کھا کے مر جاتے خدا کی کسی چیز کا پتہ ہی نہیں اس واسطے فرمایا
اس واسطے فرمایا میں نے حکم دیتا گیا کہ میں تے قرآن کو پڑھا لو سن لو ہڈ برتی جو تمہیں دسی تھی ان سال کا ٹائم نہ ختم ہو جائے گی انہوں بندیاں کی گل دھیان نہ سن لو جنہوں قرآن نے رنگیا جنہوں قرآن نے رنگیا کہ قرآن پڑھیا گیا تو ایویں تو ہی نا قرآن ابھی منگتے تو قرآن ہی ہونا چاہیے قرآن رنگ چاڑ دینا قرآن سے متعلق خدا بندی اعلان میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتاب انزلناه الیک کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور سنیے قرآن کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اصا کتاب قرآن تیرے وال ابھاریا تاکہ تھی لوگوں اندھیرا چو کھ کے نور والے لایا اور ہر وقت سنا ایک بندہ کہ مینو قرآن نے کھے کھچ پائی مینو کتاب اللہ نے کھے رنگیا یہ میرے ہاتھ سے ذات نات امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی مایا ناز کتاب اس کی پہلی جلد اور اس کا صفحہ 493 وہ تفصیل واقعہ سن لو ایک پھٹے بندے کا یا اللہ اپنا فضل سے کرم فرما سانو بھی ایسا سارے نصیبہ کی طرح اپنے قرآن کا رنگ چڑھا یہ کون ہے یہ دور قبیلے کا ایک لیڈر سے سردار اور ایک گل اپنی یاد سنا ابن اسحاق نے کیا کہ کانت تو فیض ابن عامر دوسی تو خیر بن عامر دوسی اپنی قوم کا چودھری دھیان سن لینا میں تمہیں جگانا ہی نہ رہا یہ میری جان سے ظلم نہ کریا کرو گل سناوا کہ تمہوں جگاوا اللہ کر کے تمہوں یاد لگ جائے کہ کوئی چیز بچوں نکل آئے یہ اپنا واقعہ آپ بیان کرتا ہے کہ مینو کہڑی شہ نے روح پائی کہ میں کون سا فرماتے نہیں جو حد تو ان کا مکہ تھا دھیان نہ سنیے ایک تو خیر دن ہمر توسی اپنا واقعہ بیان کرتا ہے آندھا کون ابن صاحب آندھا جو حد تو قدم مکہ تھا یہ بیان کرتا ہے کہ میں مکے میں آیا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہا میں مکے میں چاہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں بھی تشریف فرمانے قریش خاندان وچوں کچھ بندے تو باہر دن امر توسی کھل گئے چودھری سی آدمی سمجھدار سی دانا سی کہ مکے میں آیا کہ لڑ کے کہانی نہ کرے گی یہ والا جا کے انہوں ایک بندہ کون سی ہوشنا موانت تو بھائی رجلا شریفن ساحرن لبیبن آدمی بڑا پلامان آدمی بڑا دانا آدمی بڑا شاعر بڑا سمجھدار بندہ مکے والوں پتا لگا داؤد قبیلے کا یہ سردار تو خیر سارے شہر مکے آ گیا ہے جا کے ملے آخر کا پلا بنا تو سارے شہر میں آیا سارے شہر میں تو آ گیا بننا دورنا جیڑا یہ بندہ سارے بچ رہتا آ گیا کہ ایک بندہ سارے بچ رہتا ہے یہ متعلق سن لا پلک جنا کرنا وہ سکتا تھا امرانا انہیں ساری جماعت سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے نیچے سارے کما کی جدائی پا دیتی تو دیکھو شرارت کے بہانے یہ کئیوں دیا توحید کے خلاف وعدہ مدعو کرتے آئے اصل لگے بندہ سارے شہر چ رہتا ہے جنہیں سارے جدائیاں پا دیتی ہیں تینوں دس دن
قولو کسرے وہی بات پرنج میں جادو چل جاتا ہے وہی بات جادو کی پڑھائی یفرق بین المرء بابنہ وبین المرء باخیہ وبین المرء بزوجتہ وہی گل سن کے آدمی تے بیٹے کی جدائی پی جاتی ہے آدمی تے بھرا کی جدائی پی جاتی ہے آدمی تے بیوی کی جدائی پی جاتی ہے وہ کو بچ کے رہی یہ پتیاں پہ کرتے ہیں مشرق قرائشی تے دیکھی تو سمجھدار بنتا ہے کہ انج نہ کر اچھی کرنے ہاں تو کتنے تیری قوم اتنے جیت نہ آ جائے پر اچھی تینوں مقدی مکا دیے چودھری ساڈے آگے لگے تو فلا تو کل ہو ولا تسمع منہ نہ اس بندے نال کلام کری تے نہ اس کی گل سنن کی کوشش کری ایمان تو کنا دل لایا ہونا انہاں اپنے جنہ بھی کرنے کی کسر نہیں کٹی اس فضائل کٹاؤن سے سمجھاؤنے کی کسر نہیں کٹی اور مشرق تیرا تے رب سے پہلا ایمان نہیں جی رب نے دولت تو عطا فرمانی ہے تو پھر تو پٹ کے مر جاؤ تو دل سے توحید کا دریا چل کے ہی رہے گا یہ گل ایویں نہیں چال والی ہوں دیکھ رہا جی آدھا میری اینا پکا کیتا ہونا میں یقین کر لیا تو میں گل سننی نہیں میں نہیں سننی آتا کہ میں کی کیتا اپنے کنا منہ دے چڑیا نہ پکا جیڑی سخاوت ہوں تھی بنا کہتے ہو کہ پتھر تار دیں سکھایا جا جنوں رات دن وہ جی پتھر تار دینا جس بندے نو رات دن سخاوت کرائی جائے آخیا جائے ماں پٹی نو تنگ کر ظالم اکثر کر ہی دینا یہ جی کوئی سخاوت ہو گئی آنگن کنا منہ دے چڑیا کتنے اتفاقر بھی میری کنی آواز نہ پہ جاؤ اللہ دے بندے دی اور کہا بھی چنگے جدو رب روگ نو گوانا چاہے پھر جو مرضی ہے کسی بھی کرے کھلو کھلو کے ڈکے پہ نہ جائیے وہ پہ نہ جائیے کھلو کھلو کے روکے اور بیٹھ جائے پوری اپنی کوشش کرے لیکن اللہ پاک جدو جنترے توڑن سے آگے تو پھر جمیا توڑیا نہ نہ چلے آندھا ایک دن کا لفا کھاؤ تو مسجد ایک دن میں صبح مسجد کی طرف تر پیا سویرے میں مسجد کی طرف تر پینا فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم یصلی عند الکعبہ میں دینا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلو کے کعبے کے کول پہ نماز پڑھتے ہیں ایک میرے محمد کا کھلونا صلی اللہ علیہ وسلم ایک کعبے کے کول کھلونا میرے تے کھلونے سے فرق شاید کو بادشاہ والا کعبے میں جائے تو رب کو ڈر کے چلتی کھلونی کھلو جائے وہ عموماً دیکھے نہیں ہوتے ایویں کھلوتے ہوئے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلو جانا کعبے کو کہ نماز پڑھنا جدہ کے پیر دا جہانا سے مرتد کا تے جہانا کی رحمت کا صلی اللہ علیہ وسلم آندہ میں جس وجہ کولوں دی گزرا آواز قدرتی کل تھوڑا کیا روح کھڑے میرے کل بھی چوکھے سجیا سی ہاں آواز پہنی تھی اندر پکون تو قریب منو میں ذرا کو نیڑے ہو گیا محمد کریم دے صلی اللہ علیہ بس میری پاروں بھی نیڑے ہوتی دیر جنہ سے دور رہے جدوں کو نیڑے آن کے بات سنی انصاف کا تقاضا اگر قابل قبول ہے تو قبول کرنا محسوس لیکن انصاف کی گردن پہ چھری چلانا کے بھی بات ہی نہ سنو ایک انصاف کا جنازہ نکالنا انصاف بھی گل نہ سنو جی مسجد یا پوڑیاں نہ چڑھا کے دین کو پرانا رقم نہ دیا کے رات آتے جانے ایسے انصاف نہیں انصاف ایک کتاب سنو بات سناؤ کچھ نہ سکا بتا نہ قدر اگر کو بات قابل قبول ہے تو لے لو اگر نہیں تو چھوڑ دو یہ تو ہے انصاف کی دنیا کس کا مقام ورنہ جانکاری کا جنازہ نکال دینے کے بعد ہی نہ کرے آندہ جس وقت میں قریب ہو گیا میں
کلام سنی فسمعت کلاما حسنا فسمعت کلاما حسنا میں بڑیاں تھوڑیاں گلاں سنیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نماز نو پڑھنا میں سونی گل سنی جس وقت میں سنی نا تو میں اپنے آپ کو آنا تیری ماں تینوں گم پائے وہ تو خیال ہے وہ تیری ماں تینوں گم پائے تو کون ہے واللہ ان رجل لبیب ساحر وہ تو بندہ بھی ساحر سے بنا ہے انہیں دے آ کے لگی کیوں اس طرح کی پئی تینوں انہیں جادو سے پا نہیں لینا ما یفقہ علی الحسن من القبیح ہر چنگی پڑی گل میرے پہ کھلی یہ پوچھیتا نہیں کہ تو ہمایم نہ ہونی اسمرا من ہاتھ خود ما یقول تینوں کیڑی چیز دس دیے یہ بندہ جو آتا ہے سن کے سن لگا یہ کی آتا ہاں آتا ما یقول حسنا قبل فإن كان ما يقول حسنا اگر جو کبھی کا بات ہوئی چنگی قبول کرانا فإن كان قبیحا ترکہ اگر بات بری ہوئی تو پھر چھوڑ جائے گا ایمان کتنا دانا انسان کتنا سمجھدار بندہ ایو جب بندے رب دے چلے جماعتی زندگی پھر خدا کی رحمت ہوتی ہے نا آج وہ گولا ہی بندے نہ ہو رڑی رڑی جماعت کا بھی ستیہ ناش کرتے ہیں اس واسطے جماعتی زندگی کے انسان ایو جب کل دیا بندہ اگر عطا فرما دے یہ پرسرائی اور تحمل اور حوصلہ دور اندیشی معاملہ پانی ہوئے تو پھر انسان کی جماعتی زندگی ذرا تھوڑی لگ جاتی ہے ورنہ رات سے نوازاری ہوتی ہے سب کچھ ہوتا اندر میں جس وقت ٹھہرا چلو ٹھہرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ٹھہر گیا نبی پاک اپنے گھر میں ٹرتا کرے دولت بند میں پیچھے پیچھے ٹریا حتی اذا دخل بیتہ دخلت علیہ نبی پاک اندر تشریف لے گا تو میں بھی نال ہی چلا گیا اس وقت میں چلا جانا تو جا کے کہنا بقول تو یا محمد تو دیتا رکھا جائے یا محمد انہیں کدو آخیا انہیں کی کرے گا انہیں دیکھا جائے کی آتا چند منٹ بعد یہ تو دامن گیر نہیں وہ تو کہتا یا محمد وہ تو نام لے کے نبی پاک میں پکارتا سب سب بات بقول تو یا محمد ان قومک قد قالوا لی کذا وکذا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری قوم نے مینو ایسا آخیا مینو تو نہ پکیا کر سکیا ایسے جو مینو پکی کی نے اللہ کی قسم مینو کیوں نہ تیرے کو ڈرایا کہ میں کن روح دے چڑیا ہوں پسنے تو قولا حسنا میں گل بڑی سنی ہے فارغ علیہ عملک مینو دس سونے تو یاد آئے ہوں اپنی گل میرے فارغ علیہ عملک جی گل تو آنا ہوں میرے دس کا والا کی یاد ہے جگہ جا پیرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کی کیتا اگر فارغ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام اللہ کے پیغمبر نے میرے تے اسلام نو جس وقت پیش فرمایا کہ ناری پتہ القرآن میرے تے قرآن بھی پڑھیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام سنایا اندر خدا اللہ کی قسم ماتن تو قولا قد احسن منو بلا امون اعدل منو اللہ کی قسم میں جی گل کبھی سونی اج تک سنی نہیں اور یہ عدل والا عمل میں کبھی بھی نہیں سی سنیا وہاں دم تو مسلمان ہو گیا وجات تو شہادت الحق میں سچ کی گواہی دے دیتی انہیں کی کیا انہیں کیا بقول تو یا نبی اللہ اور نہیں تو اچھا یا محمد انہیں آ کے مرنا استاد بننا تو ان کو مشرق تھے کہ یا محمد اس کی بہتری کرنی ہے صبح کے سامنے غوث اعظم ہاتھ پر عرضہ کرنی ہے جی میری کتنے دن چکے وہ
جدو دامن نہیں پڑیا ادو کہتا یا محمد، جدو دامن پڑھ لیا ہوں کہتا یا نبی اللہ، ہوں نہیں حوصلہ پڑتا کہ پیر کا نام کا کے خطاب کرا۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، اللہ تعالیٰ کے نبی، فی قومی، میں اپنی قوم کی چنگا بھلا بندہ، لوگ میرے ہاتھ لگتے ہیں، میں مقام، میں اپنی قوم کا بے سوال ہوں تو لوگ میرے کہہ اتنے چلتے ہیں، الگ پرت کے جانا ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ، میں مقام، میں اپنی قوم کا بے سوال ہوں تو لوگ میرے کہہ اتنے چلتے ہیں، میں اپنی قوم وال پرت کے جانا ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ مینو یہ کامیاب کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہم اجعل لہ آیا، اللہ یہ واسطے کو نشانی بنا دے، یہ قوم کی طرف سے پیغام لے کے جو چلیا، اللہ آنگا میں اپنی قوم کی طرف سے چلا گیا اور اسے جا کے تو پھر کی کیا، سب کو پہلے میرے کون ملیا، میں جس وقت اتریا تھے بتانا شیخن آتانی ابھی وطان شیخن کبیرن، میرے ابا جی آ گئے کرے برے باتیں ہوئی سن، باپ آ گیا آن کے کہنا میں کیا ابا جی ہوں تھی میرے کو ذرا جدا رہنا، میں تے کو جدا رہنا نہ تھی میرے تے نہ میں تا، میرا باپ تو کہتا بھلے میں یاد تو نہیں گیا پترا دس تین ہو کی گیا کہڑی گلو آ کہڑی گلوں کہہ کے جدائیاں دیا گلا کرنا کروڑ میں چھوڑے دیا گلا کر میرے اکھاں دیا نورا کہڑی گلو آخر لگا کول تو کد اسلم تو بتا بات دین محمد نمبران ہو گیا کہ محمد کے دین سے تابع ہو گیا کہ باپ کو چیتی نہ چاہتا پترا تکے کیوں دیتا یا بولے یا بدینی بدین ہوتا تیرا دین وہ میرا دین ہے، تو کیوں اس طرح کرنا ہے؟ تو سیدھی گل کر، یہ تو دامن کسی کا پھل لے آیا تھا اللہ کے پیغمبر کو خدا کا نبی منیا ہی تو کل اس طرح کرنا بڈے بارے میں تیرے چڈوں گا، آپ باپ قسمت والا اج بے نصیب ہوں پیا نمازاں لگتے ہیں پرم کو شادی سے سارے پا دے سابے دوڑے پا دیتے، یہ پاجا والا ماں باپ جہاں اولاد کی ہدایت کو دیکھ کے تو خوش پیا ہوتا، یہ بے نصیب سے سینما دیکھ کو آ کے خوش ہوتا ہے، 12 بجے رات کے سینما آپ کی دکھنا تو اولاد کو بھی دکھانا، یہ گڑی گھر کرنی تے کرانی تے پھر خوش ہونا، لیکن نماز پڑھے پتر دکھنا مسیطے ہی بن گیا تو سارا گلا کیوں نے اللہ پاک سے دین تو دوری آتا چلو جی باپ والا بھی بیڑا پار ہو گیا، میں باپ نو آخیا میں آخیا پاپول تو میں آخیا باپ ماں میرے جا واضح دل پہ غسل کر باغل تیاب آتا پہ کپڑے پاس کر تم تار پھر میرے کو آتاؤ اللہ میں کما جان تو میں تینوں سکھا سکا جو میں آپ سیکھا کر میرا باپ چلا گیا انہیں اس طرح اپنے کپڑے میں پہنچا تو میں اسلام پیش کر دیتا اجے نہ کرتا کر دیا اللہ کہ میری بیوی نہ آ گئی، بیوی آئی اور یار میں انہوں کا پکڑ تو ہی انی غلط تو نہیں سے غلط نہیں کیا چلی جانا تو میری تو نام ہے تیرا وہ جلدی نہ کہتی ہے فور کو لینا دے ابھی انتا بھومی میرے زندگی پہ لگیا تیرے تو ماں کیوں بارہ کیڑی گلوں بیان کی کرنا ہے کیڑی گلوں یعنی انتا بھومی تیرے تو ماں کی قربان سے باپ کی قربان کرا نے میرے زندگی سے ساتھ دیا، یہ تو کیوں لگا کی تھی یہ کیوں اس طرح آپ لگا تو اسلام تو بتا بات دین محمد میرے کو گل لکھو مسلمان ہو گیا کہ محمد کے دین کی اتباع کر لیے کہ کھیتی نہ چاہیے بالت دین دین ہوگا میرا دین بھی ہو جو تیرا دین ان کی کیوں کرنا ہے اور یہ گلوں کا دین سے نہیں کرتے قسمت والی تھی اندر اس کے قریب کے نام سے اللہ تعالیٰ کا فضل سے کرم ہویا
اللہ پاک کی رحمت ہو گئی. اللہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے اور ابن اسحاق جنہیں گردے سنی ہے تو سامنے سنائی ہے. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی پیدا یہ عرب مرتد لوگ ہو گئے. یہ تو خیر پھر نکلیا مسلمانوں کے نام مرتدہ بنا لینے جا کے گنتی پر جنانا کی طرف اور یہ جنان یہ چیز اللہ جس وقت ساری بات ہوئی اور کر کرا کے فرماتے رہے اخیر اللہ پھر اخیر سے بات ہوئی بندہ خواب اکائی کے خلاف یہ میں پھر تعبیر کی تھی. اللہ پر انتظار کی پھر رحمت ہوئی. کو دل آمد جرمو کے شہیدان کی زمانے عمر حضرت عمر کے زمانے میں جا کے نا یہ جو جنگ جرمو کو ہے تو پھر تو سارے شہید ہوتا. اللہ اپنی حد بھکتی سنائی تیری کرتی کہ میں نے قرآن میں رنگا میں نے قرآن میں رنگیا میں قرآن سنیا میری زندگی کی کایا پلٹ گئی. اس بات سے پیغمبر کا پہلا کام نہیں جتنے والے ہمنا جاتے قرآن کریم میں پڑھے اور سنے. اب چھوٹا جا واقعہ دوسرا بھی سن لو تاکہ بات ختم ہو جائے. اس واسطے یہ چیز سامنے آئی تو فرمان لگے مینو اللہ کی ذات میں رحمت کی تھی تو قرآن تو کی تھی. اللہ والو آپ بھی قرآن پڑھیا کرو اولاد میں بھی قرآن پڑھایا کرو کہ قرآن سنیا کرو رات میں اولاد میں لے کے بیٹھو کہ ترجمے والا قرآن لگو تے دیا بہنا تے بیٹیاں تے بیویاں نو اللہ کا قرآن سناؤ. یقیناً اس کرو دیوار سے خدا کی رحمت ہے وہ ناچتا سے خدا کا فضل سے گھر میں جنہ کے اندر قرآن پڑھا جائے تے قرآن پڑھایا جائے. اس بات سے قرآن میں بڑی برکت ہوتی ہے. آپ کون یہ سماج یہ مکے جنا آ گیا نجاش شریف باب علامات النبوت یہ جس وقت مکے میں جایا تو ایسی یہ بندہ کبھی دے اب سنو جانسم کرتا ہوں کہ لوگوں کہ مکے والوں کا بڑا اسٹاف جب مکے سے آ جائے تو ماما بہنوں نے بچے لے کے جانا اگر کوئی آ جانا جی کام کریا جائے. جس وقت دوارا میں کام کر چلا گیا کتنے جانا جی 4 بندے دکان پہ بیٹھے ہوں یا کسی چوک پہ بیٹھے ہوں یا بازار پہ بیٹھے ہوں کہ میں چلا گیا جب گیا تو پھر عقیدے تھے نا لوگ کی بچے میں پوچھا بھی ہے کہ جی قبرے سے بول کے بولن والے نے دسیا حلیمہ سادیا دی. میں سوچن لگ گیا حلیمہ تیری قبر عثمان دے کول کیوں آواز آندی ہے صدیق عمر نو جنت پہنچانا مصطفیٰ دی ذمہ داری ہے عثمان نو جنت لے کے جانا ماں دی ذمہ داری ہے. بس بھائی سید امین گیلانی صاحب تشریف لائے اب کے پہنچے ہیں کبیر والے تو ہونے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بیان ہو گیا. میں تے سمجھدار تھا کہ وقت نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ اس کو منظور و مقبول فرمائے. شاہ صاحب کی نظم نات سن لو. اگلا جمعہ 12 بجے شروع ہو جائے گا. حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کی تعزیت سلسلے اگلے جمعے انشاءاللہ کچھ اکابرین تشریف لے رہے ہیں اور تقریرہ فرمان کے پورے شہر سے تسی خود ہی منادی کرنی خود ہی اعلان کرنا. مفتی صاحب دے صاحبزادہ صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب تشریف لے رہے ہیں اور انشاءاللہ میں نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب نال بھی گل کر رہے ہیں اور دوسرے بزرگوں نال بھی. اس واسطے گھر دوستانوں ساتھیاں شہر چ باہر سب خبراں تسی دینیاں نے. اللہ تعالیٰ اس تعزیتی اجلاس کے اندر اس مرحوم شیخ اور استاد واسطے اسی مل جل کے انہوں دے حالات بھی بیان کیتے جان گے اور انہوں دے ایصال ثواب واسطے دعا بھی کی جائے گی. سب دوست اگلے جمعے 12 بجے تشریف لے آؤ. مولانا فضل الرحمان مفتی صاحب کے صاحبزادہ صاحب اور نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب اور دوسرے اکابر جنہوں نال میرا رابطہ انشاءاللہ ہو سکیا. اگلے جمعے تک سب دوست آپ کی ذمہ داری میں اعلان کرنے اس کا